ان موضوعات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ہر شخص جانتا ہے کہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے عقیدہ علم غیب۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور علم کیا چیز ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو عقیدہ علم غیب یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مقابلتاً کوئی عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ عقیدہ علم غیب یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا وہ اپنی جناب سے عطا کیا۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو باندھنا۔ گرہ ہوتی ہے نا، اس کو باندھ دیتے ہیں، اچھی مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ وہ کھلنے نہ پائے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ ہے لغوی اس کی تعبیر، اور جو اصطلاحی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی تصدیق دل کے اندر کہ پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ کسی چیز کی دل کے اندر ایسی تصدیق کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ایمان بھی عقیدہ ہے کہ اس میں دوزخ، جنت، اس کے بعد پل صراط، میزان، اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان، یہ ہمارے قلب و باطن کے اندر اس طرح سما چکا ہے کہ کوئی اگر اس کو نکالنا چاہے یا اس کی گرہ معاذ اللہ کھولنا بھی چاہے تو یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں سرایت کر چکا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم یعلم، یہ اس سے مصدر ہے علم، اور علم کا جو معنی ہے وہ ہے اردو کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے جاننا۔ کیا ہے؟ جاننا، ادراک حاصل کرنا یا آگہی حاصل کرنا، اردو میں اس کا یہ معنی ہے۔ اور عربی کے اندر المنجد میں جو اس کا معنی بیان کیا گیا وہ ہے ادراک الشیء بحقیقتہ، کہ کسی چیز کا اس کی حقیقت کے حوالے سے جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے حوالے سے، بھئی یہ ہے لکڑی کا، آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بالکل اسی طرح کی چیز مل جائے گی پلاسٹک میں بھی، مگر آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ لکڑی کا ہے یا پلاسٹک کا ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مگر وہ منافق ہے، تو آپ کو اس کے نفاق کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، تو اس کو اس کے نفاق سمیت یہ جاننا یہی علم کہلاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب نحو میر، یہ بالکل ابتدائی جو کتب پڑھائی جاتی ہیں نحو میر، یہ امام جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں، اور سینکڑوں سالوں سے پڑھائی جا رہی ہے نحو کی یہ کتاب۔ وہ تعریف کرتے ہیں یہی جو میں نے کی ہے، العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ جو فلاسفرز ہیں انہوں نے اپنے علم کے مطابق علم کی تعریف کی، اپنے مطابق۔ اسی طرح جو منطقی ہیں انہوں نے اپنے مطابق علم کی تعریف کی، جو صوفیاء ہیں انہوں نے اپنے مطابق علم کی تعریف کی، مگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تعریفیں اپنی جگہ صحیح، مگر علم کا جو لفظ ہے
وہ خود اتنا واضح ہے، اتنا بین ہے، اتنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی بھی تعریف کی ضرورت نہیں۔ علم کے اندر یہ خاصیت ہے، اس لفظ کے اندر اس کا معنی ہی یہ اپنے اندر اس کا معنی اور مفہوم ایسا ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے ظاہر ہے۔ اب علم جو ہے اس کی قسمیں ہیں، پھر ایک علم قدیم ہے اور ایک علم حادث ہے۔ علم قدیم کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، تھوڑی سی ذرا ٹیکنیکل بھی ہوگی، مگر میں نے بہت ساری اسٹڈی کے بعد جو آسان الفاظ میں بیان کر سکتا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہر شخص اسے سمجھ سکے۔ علم قدیم کیا ہے؟ علم قدیم کہتے ہیں ایسا علم کہ جس کی کوئی دور تک ابتدا ہی نہ ہو، ابتدا ہو ہی نہ، کوئی بگننگ ہی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم قدیم۔ اب یہ علم جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کا کوئی تعلق مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ علم کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ صرف اور صرف باری تعالیٰ کے ساتھ خاص اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رب کائنات کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ جب سے ہے تب سے اس کا علم ہے، اور جب سے اس کا علم ہے وہ کب تک رہے گا؟ وہ رہے گا۔ ہر شے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی مگر رب کا چہرہ، رب کی ذات وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ علم جو ہے علم قدیم، یہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ اب دوسرا علم حادث، علم حادث کی آگے 3 قسمیں ہیں، یہ مخلوقات کے ساتھ خاص ہے۔ علم حادث کیا ہے؟ اس کی پہلی قسم ہے علم بدی۔ کیا ہے؟ علم بدی۔ علم بدی ہے کہ جیسے یہ میری انگلی بڑی ہے اس سے یا چھوٹی، یہ کوئی دلیل آپ کہیں گے نظر آ رہی، تو یہ علم بدی ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمیشہ بڑی چھوٹی سے بڑی ہی ہوتی ہے، یعنی جز اور کل۔ اب کل کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ تم جز سے بڑے ہو، وہ ہمیشہ کل بڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ علم بدی ہے۔ اور علم ضروری کیا ہے؟ یہ حواس خمسہ، یہ کان سنتے ہیں، عقل کو پیغام پہنچاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگتا ہے، زبان چکھتی ہے، ہاتھ گرفت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لکڑی ہے، یہ دیوار ہے، یہ کیا ہے، پلاسٹک ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ یہ سارے کا سارا علم جو اس طریقے سے ہماری عقل میں آ رہا ہے یہ علم ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ علم ضروری ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے علم حادث کی وہ ہے علم استدلالی، کہ اس میں دلیل کی اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل کیا؟ جنت ہے تو دلیل کیا ہے؟ جہنم ہے کسی نے دیکھی؟ بولے نہیں دیکھی۔ میزان لگے گا، دیکھا؟ قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، پتہ ہے مگر آپ نے دیکھے نہیں۔ ہر دوسرے چوتھے 7ویں دن ہم جا کر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دفن کرتے ہیں، مگر کبھی دیکھا کہ فرشتے بھی آئے ہوں اور انہوں نے اٹھایا ہو، حساب کتاب کیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوال جواب ہوئے ہوں؟ نہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ نہیں مگر مانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ پاک نے اپنے وحی کے ذریعے علم عطا کیا ہے، وہ علم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، وہ علم بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلے جہان بھی ہیں، اور اس کے بعد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور یہ سارے کا سارا علم ہمیں